کیا پوری دنیا کے اندر ایک ایشو چل رہا ہے، وہ ہے فلسطین کا مسئلہ۔ میں اس پر گفتگو کرنا جو ہے آج کے جمعۃ المبارک کے اندر اپنی سعادت سمجھوں گا۔ یاد رکھیے گا، یہ فلسطین کوئی میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، اور یہ میں کہنے سے ڈروں گا نہیں، ٹھیک ہے لوگ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن میرا حق بنتا ہے کہ میں منبر رسول سے آپ لوگوں تک حقانیت پہنچاؤں۔ یہ میرا حق ہے کہ میں منبر رسول سے وہ بات کروں جو آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات بنے اور میرے لیے بھی ذریعہ نجات بنے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہمارے ملک پاکستان کی بہت بڑی شخصیت ہے، اس نے ٹی وی چینل پر آ کر پروگرام کے اندر یہ بیان دیا، اس نے کہا کہ ہم مسلمان جو بہت کمزور لوگ ہیں، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، ہمیں طاقت کے آگے جھکنا پڑے گا۔ اور میں اس کی اس گفتگو پر ایک بار نہیں 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں، ایک بار نہیں 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں۔ گدھے تو ہوگا کمزور، مسلمان کل بھی طاقتور تھے، آج بھی طاقتور ہیں۔ یہ اپنے آپ کو حکمران اس لیے کمزور کہتے ہیں کیونکہ یہ کافروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو اس لیے کمزور کہتے ہیں کیونکہ یہ کافروں کے بوٹ پالش کرنے والے ہیں۔ مسلمان کل بھی طاقتور تھے، مسلمان آج بھی طاقتور ہے۔ امت مسلمہ کے پاس کل بھی پاور تھی، آج بھی پاور ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ ایٹمی پاور کے سربراہ ہو کر، آپ ایٹمی پاور کے مالک ہو کر آپ اس طرح کی گھٹیا گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بات مجھے اور آپ کو تو زیب دے سکتی تھی، لیکن جو صاحب اقتدار ہیں ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ خاک ایسے لوگوں کے منہ کے اندر کہ اس طرح کی بیٹھ کر گھٹیا گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم نڈر اور بے باک لوگ ہیں۔ خدا کی قسم، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کون سی طاقت تھی، کتنی بڑی پاور تھی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے فلسطین کو فتح کرنے کی نیت کی تھی، تو آپ کو پتہ کیا ہوا تھا؟ ساری جو ہے کافر قوتیں اکٹھی ہو گئی تھی، یہودی بھی تھے، کافر بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ساری کی ساری جتنی بھی قوتیں تھیں کفر کی، ساری ایک جگہ پر جمع ہو گئی تھی۔ انہوں نے اتحاد کر لیا تھا۔ جب انہوں نے اتحاد کیا تو لوگ آئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، آ کر کہنے لگے سلطان یہ موقع نہیں ہے ان کے ساتھ لڑنے کا۔ کہا کہ آپ کو نہیں پتا اس وقت ساری کی ساری قوتیں اکٹھی ہو چکی ہیں، کفر کی ساری قوتیں اکٹھی ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکرائے، آپ نے فرمایا چلے یہی تو وقت ہے ان کے ساتھ لڑنے کا۔ کہا یہی تو وقت ہے ان کے ساتھ لڑنے کا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ وہ اس طرح، کہا کہ آج کافر ایک ہی جگہ پر جمع ہیں، مارنے میں آسانی ہوگی، کل کو میں ایک ایک کو کہاں ڈھونڈتا پھروں گا۔ اللہ اکبر! یہ قوت تھی، یہ طاقت تھی، اور یہ طاقت ایسے نہیں آئی تھی۔ وہ لوگ ریال، پاؤنڈ، یورو پہ بکنے والے نہیں تھے، وہ قطری ریالوں پہ بکنے والے نہیں تھے، وہ فرانس کے آگے جھکنے والے نہیں تھے، بلکہ اگر وہ کبھی جھکے تھے تو محمد عربی کی تلوار کے آگے جا کر جھکے تھے۔ ان کا تعلق جو تھا وہ دربار مصطفیٰ سے تھا، ان کا جو تعلق تھا مصطفیٰ کے قدموں سے تھا، تو اللہ نے انہیں دنیا میں بھی طاقت عطا فرمائی، اور پھر آج آخرت کے اندر بھی انہیں کا مقام ہے، یہ مقام ملا تھا۔ اور یاد رکھیے گا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ مسجد اقصیٰ کوئی عام مسجد نہیں ہے، مسجد اقصیٰ کوئی عام مسجد نہیں ہے، یہ وہ مسجد ہے کہ جس مسجد کی زیارت کے لیے میرے خود حضور تشریف لے کر گئے تھے، اور اس مسجد کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی اور امامت فرمائی تھی تمام انبیاء کی۔ یہ وہ عظیم مسجد ہے کہ جس مسجد کو نہ صرف میرے حضور علیہ السلام کے قدموں نے شرف بخشا، بلکہ کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا اس مسجد کو۔ اس مسجد کا وہ مقام ہے، اور بیت اللحم جو جگہ ہے یہ اسی مسجد اقصیٰ کے اندر ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ مسجد اقصیٰ عام سی چیز ہے کیا؟ اور میرے حضور نے ایک بار اس کی زیارت کی تھی، لیکن ایک بار یہ مسجد اقصیٰ میرے حضور کی زیارت کے لیے مکے میں بھی تشریف لائی تھی۔ جب میرے حضور معراج کر کے واپس آئے تھے، میرے حضور معراج کر کے واپس آئے تو کافروں نے آپ سے سوال کیا، کہا آپ مسجد اقصیٰ میں گئے تھے؟ آپ نے کہا میں وہاں گیا ہوں، بتائیے وہاں کی کھڑکیاں کتنی ہیں، بتائیے وہاں کے ستون کتنے ہیں، بتائیے وہاں کے چبوترے کتنے ہیں۔ انہوں نے سوالات کیے، نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دل میں دعا کی، تو اللہ نے پوری مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے محبوب کے قدموں میں لا دیا۔ کہا محبوب یہ لے دیکھ لے اور بتاتا جا کیا کیا ہے۔ ایک بار میرے حضور کے زیارت کے لیے، دوسری بار مسجد اقصیٰ خود میرے محبوب کے قدموں میں آئی۔ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فلسطینی مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کچھ عرصہ پہلے سیال کوٹ کے اندر اور ہزارہ کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا۔ آپ جانتے ہیں ہزارہ کے اندر کچھ لوگوں کو قتل کیا گیا، ہم کہتے ہیں وہ ناجائز تھا، قتل کیا گیا۔ تو آپ جانتے ہیں ہیومن رائٹس کی جتنی بھی تنظیمیں تھیں
انسانی حقوق کی جتنی بھی تنظیمیں تھیں، جتنے بھی علم بردار تھے، انسانی حقوق کے سارے کھڑے ہو گئے تھے. یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ میڈیا پر ٹاک شو ہو رہے تھے. آج فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر میری اور آپ کی مائیں بہنیں، میرے اور آپ کے بھائی، میرے اور آپ کے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں. آج سب کے منہ پر تالے لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ٹاک شو کرنے والے، کیونکہ یہ میڈیا پر آ کر بکواسات کرنے والے یہ ملک پاکستان کے ٹکڑوں پہ نہیں بلکہ یونی فرانسیوں کے، یہودیوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں. اگر یہ اللہ کے در سے کھانے والے ہوتے، اگر یہ رسول کریم کے در سے پلنے والے ہوتے تو خدا کی قسم یہ بیٹھ کر یہ جو انسانی حقوق کے علم بردار بنتے ہیں، یہ بیٹھ کر آج بھی فلسطینیوں کی حمایت کے لیے اعلان کرتے ہیں. اگر کبھی بھی کوئی فلسطینیوں کی حمایت کے لیے کسی نے اعلان کیا تو وہ مولوی نظر آیا ہوگا آپ کو. مولوی کھڑا ہوتا ہے، حضور کی عزت کا مسئلہ ہے تو مولوی کھڑا ہوتا ہے، اور گندا بھی مولوی ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی نے حضور کے در سے آشنا کیا تو وہ مولوی ہے. اگر کسی نے آپ کو حرام کا بتایا تو وہ مولوی ہے. کسی نے حلال کے راستے پر آپ کو چلایا تو مولوی ہے. لیکن پھر بھی سلاخوں کے پیچھے بھی مولوی ہی جاتا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے، یاد رکھیے گا. یہ میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں. میرا حق تھا مائک کے ذریعے آواز بلند کرنا، مجھے اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہودی ہے، جو اسرائیل ہے، ایک ناجائز ریاست ہے. یہ میں گفتگو کر رہا ہوں. اگر یہ میری گفتگو کسی سرکاری گورنمنٹ کے بندے کے پاس پہنچ گئی تو یقیناً فون بھی آ جائے گا اور کسی کے ذریعے دبایا بھی جائے گا. یہ میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ایک مولوی کہہ رہا ہے یہ ناجائز ریاست ہے. اور خدا کے بندے میری نہیں مانتے، نہ مان یار. بانی پاکستان کی تو مان لو. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چلو ان کی تو داڑھی بھی نہیں تھی، وہ تو پینٹ کوٹ پہنتے تھے. سب سے پہلے اگر کسی نے اسرائیل کو ناجائز ریاست کہا تھا تو محمد علی جناح کی ذات ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جس کو زبردستی ہمارے ذہنوں کے اندر گھسیڑا جا رہا ہے. یاد رکھنا اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کی کوئی اپنی سرزمین نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں نے ہمارے فلسطینی مسلمانوں پر قبضہ کیا. مسلمانوں کے دارالحکومت جو بیت المقدس تھا 1948 کے اندر، اس پر بھی آ کر انہوں نے قبضہ کیا تھا. یہ ساری چیزیں، ساری دنیا، ساری طاقت مسلمانوں کی تھی، لیکن یہ ناجائز ریاستیں ہیں. اور آج ہمارے لوگ بیٹھ کر ان کا ڈیفنس کرتے ہیں، ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہ یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، وہ طاقتور ہیں، ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. میرے خیال میں یہ لوگ ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں. نہیں تو ہم تو نہیں مانتے، کوئی بھی نہیں مانتا مسلمان کی یہ طاقتور ہے. مسلمان سے بڑھ کر بھی کوئی کبھی طاقتور ہوا ہے؟ اور مسلمان کی تو تاریخ بڑی گواہ ہے، تاریخ ہماری گواہ ہے. آج یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ دنیا والوں کو تصویریں دکھا رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں. کس نے کہا ہم کمزور ہیں؟ الحمدللہ ہمارے اندر قلبی ایمان کی طاقت، یاد کی ایمان کی طاقت موجود ہے. تو یہ میرا اور آپ کا حق بنتا ہے. مسجد اقصیٰ بڑی عظیم جگہ ہے. فلسطین، یہ آپ کو ایک بات بتا دوں، فلسطین اس قدر مقدس سرزمین ہے، اس کا احترام نہ صرف ہم کرتے ہیں بلکہ یہودی بھی اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں. کیونکہ نہ صرف اس فلسطین کی سرزمین پر صرف ہمارے مقدسات نہیں ہیں بلکہ یہودیوں کے بھی مقدسات موجود ہیں. وہ بھی اس کا احترام کرتے ہیں، وہ بھی اس کا ادب کرتے ہیں. یہ اس قدر عظیم سرزمین ہے. تو آج وہاں پر دیکھ لیجیے نہتے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی آواز اٹھانے کے لیے. لیکن میں اور آپ آواز نہیں اٹھا سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے. ہم عملی بائیکاٹ ضرور کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ فرانس کی، اسرائیل کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں ہم خریدنا چھوڑ دیں. کوکا کولا کی بوتل ہو گئی، یا میرے دکاندار حضرات بھی بیٹھے ہوں، لیکن میں آپ کو بتا دوں پاکستان کی کئی فیکٹریوں سے کوکا کولا اور پیپسی کے، یہ اخباروں کے اندر آپ پڑھ کے دیکھیے، انہوں نے اسٹاک جتنے بھی تھے اٹھوا دیے. اور پاکستان جو کوکا کولا اور پیپسی بوتل بنانے پر جو فارمولہ اسرائیل سے لیا ہوا ہے، اس نے اسرائیل کا یہ فارمولہ ہے، انہوں نے پیپسی اور کوکا کولا بنانے پر جو فارمولہ پاکستان کے پاس ہے، اس کا سالانہ ان کو 2100 ارب روپیہ دیتے ہیں. کتنا؟ 2100 ارب روپیہ صرف فارمولہ جو انہوں نے خریدا ہوا ہے. ہر سالانہ ٹیکس ادا کرتے ہیں 2100 ارب. کوئی آسان بات نہیں ہے. تو آؤ مل کر بائیکاٹ کرو اور آج سے یہ نیت کرو کہ نہ تو ہم پیپسی پئیں گے نہ کوک کی بوتل پئیں گے. ختم کر دو اس کو. اور لیمو لو یار، کسان کو فائدہ دو. لیمو خریدو، کسان اپنے بھائی کو فائدہ دو. گڑ خریدو، کسان کو فائدہ دو. ہم خود ہی اپنے کسانوں کی جڑیں بھی کاٹ رہے ہیں آپس میں بھی. یہ چیزیں خریدیں، آپ ان کا جوس بنا کر پئیں. فالسا آپ خریدیں، آپ کے کسان بھائی کو فائدہ ہوگا، اس کا جوس بنا کر پئیں. آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور آؤ آج کے اجتماع سے نیت لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ اسرائیل اور فرانسیوں کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں
نہ ہم خود خریدیں گے نہ کسی کو خریدنے دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں، شاید بھی اتر جائے تمہارے دل میں یہ